آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم نے سروے کرا لیے ہیں، فتنہ اور انتشار تحریک بالکل نیچے جا رہی ہے، نون لیگ اوپر جا رہی ہے۔ لندن میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں اسموگ 7-8 سال سے ہے، اس کے خاتمے کے اقدامات کر رہے ہیں، بھٹے کی کالے دھوئیں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں، منجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیبات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو گھر گھر دل، کینسر اور ہیپیٹائٹس کی دوائیں مفت دی جا رہی ہیں، غریبوں کو گھر بنانے کے لیے 0% شرح سود پر 15 لاکھ روپے قرضہ دے رہے ہیں۔ پنجاب میں نواز شریف IT سٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی بنا رہے ہیں۔ مریم نواز نے اپنی صحت سے متعلق افواہوں کی بھی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کینسر ہونے کی افواہیں جھوٹی ہیں، مجھے پیرا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے جس کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں ہے، 2 دن میں لاہور واپس پہنچ رہی ہیں۔ تقریباً 1 دہائی کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو یہ فتنہ اور انتشار جو تحریک تھی اس کا خاتمہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہی، میں اپنے سرویز کراتی ہوں جس میں PMLN جو ہے ماشاءاللہ وہ بالکل اسینٹ پہ ہے اس وقت، اور جو باقی پارٹیز ہیں جن کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، بدتمیزی کرنا ہے، بد تہذیبی کرنا ہے، وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے۔ کچھ نہیں ہے مخالفین کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ علاج کے لیے وہاں کیوں گیا ہے، اس کے جوتے کتنے کے ہیں، اس کا بیگ کتنے کا ہے، اس نے کون سا کوٹ پہنا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب کو جو ابھی دھمکیاں دی ہیں۔ تو میرے لیے تو آنیسٹلی یہ جو لوگ جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا کہ یہ ان کے نصیب میں شاید گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے، آنیسٹ جانوروں کی طرح افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، 2-4 کہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آج اگر خدا نخواستہ گالی دوں یا میاں صاحب کسی پہ بری تنقید کریں تو آپ سب سامنے بیٹھے ہیں، میاں صاحب کے فالوورز ہیں، چاہنے والے، آپ سب بھی وہی کریں گے، لیکن آپ نے کیا سیکھا ہے میاں صاحب سے؟ آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے ملک کی خیر مانگنی، اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کرنا ہے، سیاست پہ بات کرنی ہے، کارکردگی پہ بات ہو سکتی ہے، کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں ہے۔ لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے وزیر دفاع خواجہ آصف کو گالیاں دینے اور اغوا اور چھری مارنے کی دھمکیاں دینے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم شخص نے خواجہ آصف کا تعاقب کیا، انہیں چاقو حملے کی دھمکی دی۔ وزیر دفاع کے قریبی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کر دی ہے، کہا کہ دھمکیوں اور گالیوں کی ویڈیو حقیقی اور چند روز پہلے کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے لندن میں دھمکی ملنے کی تصدیق کی ہے۔ لندن میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے رپورٹ کرانے کا پروسیس چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے مقام پر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دھمکی دینے والے شخص کو نہیں پہچانتے۔ بھائی صاحب کیا کس نے آپ کے اوپر وہ تھریٹ کیا؟ وہ آپ نے چلا دیا ہے تو میرا خیال وہی ہوا ہے، اس کے علاوہ تو جو آپ نے ٹی وی میں جو کچھ کہا ہے وہی ہے۔ اور آپ نے اس میں رپورٹ کرا دی ہے؟ جی پروسیس چل رہا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں اس ویڈیو کے اندر ریکگنائزیبل ہیں۔ آپ کسی کو پہچانتے ہیں؟ میں کسی طور پہ نہیں جانتا، اور اوپر جو ہے لگا ہوا تھا کیمرہ بھی تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا وزیر دفاع خواجہ آصف لندن میں پیش آنے والے واقعے پر اظہار برہمی۔ لندن میں مریم نواز اور خواجہ آصف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کی تربیت ہی ایسی ہے، ان لوگوں نے دوسروں کی گاڑیوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، ان کے نصیب میں ہی یہی ہے اور ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کی خدمت لکھی ہے۔ بانی PTI پر تنقید کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اللہ نے موقع دیا تھا، آپ وزیر اعظم بنے، آپ کی پارٹی پاور میں لائی گئی، آپ نے کون سا کام کیا جسے فخر سے بتا سکیں؟ خواجہ صاحب کے ساتھ جو یہاں ان کا جس طریقے سے سلوک کیا گیا ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یہ نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کاروں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے۔ اگر کوئی اپنا جو ہے نا وہ اور کوئی کام نہیں، بس گاڑیوں کا تعاقب کرنا ہے، نعرے لگانے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کے مرد آباد فلاں تمہیں میں یہ دیکھ لوں گا، وہ کر لوں گا، بس یہ نعرے آپ نے لگا۔ ٹریننگ یہی ہے، گرومنگ یہی ہے، ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کی خدمت کا ایک فریضہ لکھا ہوا ہے۔
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں ان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا کہ اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دی ہے۔ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے۔ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہمیں نے آزادی میں رہنا ہے۔ پرانے 3 مارشل لاء گزر چکے ہیں، اس سے بھی بدتر اس وقت حالات ہیں، یہ اس سے بدتر ماشاء اللہ لگ چکا ہے۔ ڈیٹ آ گئی ہے انشاءاللہ، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ احتجاج بہترین۔ کوئی تو واپسی نہیں ہے اس وقت جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ 2 سال میں پی ٹی آئی نے جتنے احتجاج کیے وہ حکومت اور ریاست پر دباؤ کے بجائے خود ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج عازب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر بار کوئی ایسا کارنامہ ہی کر کے گئی ہے جو بعد میں انہی کے خلاف چارج شیٹ بن گیا۔ 24 نومبر کی احتجاجی کال کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے 70% ارکان اسمبلی اپنی پارٹی سے متنفر یا مجبور ہیں۔ وہ ارکان بھی سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ جتنے احتجاج تھے پچھلے 1.5 سے 2 سال میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پی ٹی آئی ناکام رہی ہے حکومت یا ریاست پر پریشر ڈالنے پہ، اور وہ جو پریشر تھا ان کا، وہ ہمیشہ وہ پریشر کی بجائے ان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ یا پھر یہ ایسا کارنامہ کر کے گئے ہیں جو کہ بعد میں انہی کے خلاف چارج شیٹ بنا ہے۔ تو یہ والی کال بھی، اس کا حشر بھی وہی ہوگا۔ اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں پوری لیڈرشپ بھی نکلے گی، عوام بھی نکلے گی، آپ کریک ڈاؤن کریں، کنٹینرز لگائیں، انہیں ہٹا کر آگے بڑھا جائے گا۔ تو اس دفعہ کیسے روکیں گے آپ؟ 26ویں ترمیم ہو گئی، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکنے کی ہو گئی، حکومت اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کروانے کی کوشش کی، نہیں ہوئے، اس کے بعد اپنی رہائی کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے، کچھ نہیں ہوا، اور اب بھی 190 ملین سر پہ کھڑا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ اب ان کے پاس انہیں لگتا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب شاید وہ گڈ ٹو سی یو یا عدلیہ سے بھی امداد آنے کی کوئی چانس نہیں لگتا، اس لیے فرسٹریٹڈ ہیں۔ مذاکرات جب کرنے ہوں گے، مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مگر کہا جب کرنے ہوں گے اور جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ یہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جو ڈبل گیمز کرتی تھی یا حکومت کچھ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تھی، یہ بڑی کلیئر ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے بالکتر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارود سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مطلوب دہشت گرد سرغنہ ثنا عرف بارود ضلع کیچ میں نام نہاد مجید بریگیڈ کے لیے خودکش بمباروں سمیت ایجنٹوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کرتا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد کے وعدے کو پورا کرے۔ باکو میں کوپ 29 سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کوپ 27 اور 28 میں کیے گئے وعدوں کو اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، عالمی برادری کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ ترقی پذیر ملکوں پر قرضوں کا بوجھ ڈالنے کے بجائے انہیں امداد دینا ہوگی۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ ہم ملک میں 60% توانائی کلین ذرائع سے بنا رہے ہیں۔ 2030 تک پاکستان میں 30% گاڑیاں بجلی پر منتقل کر دی جائیں گی۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک $6,800 ارب کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے باکو میں چین کے نائب وزیر
वज़ीर आज़म जिंग जोंगजियांग और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। आगे बढ़ते हैं। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को ताहाल स्मॉग के जाल से ना निकाल सकी। आलूदा फ़िज़ा वाले शहरों में लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर रहा। ताहम अब से कुछ देर पहले लाहौर 447 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर चला गया, जबकि भारतीय शहर दिल्ली 487 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सर फहरिस्त हो गया। अब से कुछ देर पहले लाहौर में गुलबर्ग के पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 742 रिकॉर्ड किए गए, जबकि टाउनशिप में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 694 रही। पाकिस्तान के आलूदा फ़िज़ा वाले शहरों में मुल्तान अब से कुछ देर पहले 481 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर था। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का जवाब दे दिया। भगवंत सिंह मान ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर वाले कहते हैं कि हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले भी कहते हैं कि हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 30 अक्टूबर को कहा था कि जब तक पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वो इस मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। महकमा मौसमियात ने पंजाब के स्मॉग से परेशान शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारिश का इम्कान है, जिससे स्मॉग की शिद्दत में कमी आएगी। कल से अटक, चकवाल, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में भी बारिशों की पेशगोई है, जबकि 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अस्तौर में बारातियों की वैन को हादसे के बाद दुल्हा समेत 12 अफराद की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया है। आज एक शख्स की लाश निकाली गई, जिसके बाद जांबहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। हादसे में जिंदा बच जाने वाली दुल्हन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी जंगले से टकराकर दरिया में गिरी। डिप्टी कमिश्नर अस्तौर मोहम्मद तारिक का कहना है कि अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हादसे का शिकार होने वाली वैन में 27 अफराद सवार थे। हादसे में जांबहक होने वाले 12 अफराद की तदफीन अस्तौर में कर दी गई, जबकि एक मैयत चकवाल रवाना की गई है। बारातियों की वैन गुज़श्ता रोज़ अस्तौर से चकवाल जाते हुए थलेजी के मुकाम पर दरिया में जा गिरी थी। एक ख़ानदान अपनी बेटी के निकाह के बाद रुखसत करने चकवाल जा रहा था। वैन में दुल्हा, दुल्हन, घर वाले, बच्चे, बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। हादसे में अब तक सिर्फ दुल्हन को जख्मी हालत में बचाया जा सका है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से जिला नौशहरा में सूबे का पहला विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर दिया गया है। यूनिट में खवातीन और बच्चों के मसाइल के हल और उनकी हिफाजत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुश्ताक पराशा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने नौशहरा पुलिस लाइन में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्हें यूनिट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया गया और यूनिट के मकासद से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। DPO नौशहरा के मुताबिक यूनिट में खवातीन और बच्चों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। इसका बुनियादी मकसद खवातीन और बच्चों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ जराइम होते हैं, उनमें उनको इनकरेज करना भी और उनको फैसिलिटेट करना भी, उनको सहूलत देना और उनको इस बात की तरफ माइल करना कि वो उनके ख़िलाफ़ जितने भी जराइम होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि रिपोर्टिंग होगी तो हमें पता चलेगा और हम उसी की बुनियाद पे एक्शन लेके उनको तहफ़्फ़ुज़ और जो है तो इंसाफ फराहम कर सकते। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, जिससे खवातीन और बच्चों को एक महफूज माहौल फराहम करने में मदद मिलेगी। खवातीन और जो बच्चे हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आए और हमें अपने मसाइल बताए, जितने क्राइम्स हो रहे हैं, जितने भी केसेस आते हैं वुमेन्स और चाइल्ड रिलेटेड, तो हम उसको डील करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा
اختر حیات خان گنڈا پور کا کہنا تھا کہ یونٹ کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کا یہ قدم خواتین اور بچوں کو انصاف فراہم کرنے کے عزم کی ایک بہترین مثال ہے۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ مشتاق پراچا، جیو نیوز، نوشیرہ۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد شوگر کے مرض کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانا اور اس مرض کی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ۔ ذیابیطس خون میں شوگر کی مقدار مطلوبہ حد سے بڑھ جانے کا نام ہے۔ یہ مرض انسانی جسم میں انسولین کی کمی کے باعث جنم لیتا ہے۔ ذہنی دباؤ، غصہ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال شوگر کے اہم اسباب ہے۔ تحقیق کے مطابق موٹاپے کی وجہ سے شوگر میں مبتلا ہونے والوں کی شرح 30% تک ہے۔ 5ویں کلاس سے لے کر جو 10ویں کلاس تک کے بچے ہیں وہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں، ان میں سب سے جو مسئلہ ہے ہماری جنک فوڈز، اوبیسٹی، باہر کی جو خوراکیں ہمارے فوڈ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان میں یہ مسائل آ رہے ہیں۔ شوگر کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جن میں برین ہیمریج، دل اور گردوں کے امراض سے لے کر بینائی ختم ہونا بھی شامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق رہن سہن کے طور طریقے بدلنے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ فوڈ جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ نیچرل فوڈ سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں، ہم ہائی کیلورک فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر رہے۔ آپ بچوں کو دیکھ لیں، بچے کیا کرتے ہیں، گیمز، اسے پوچھیں گیمز کھیلتے ہیں؟ ہاں جی کھیلتے ہیں۔ کون سی کھیلتے ہیں؟ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، فون پہ گیم کھیلتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی آلموسٹ نیگلیجبل ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 60 سے 70 لاکھ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ ذیابیطس کے مرض کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق وزن کو کنٹرول، نمک اور چربی کے استعمال میں کمی، رہن سہن کے سادہ طریقے اپنانے اور باقاعدگی سے ورزش کے ذریعے اس مرض سے بچنا ممکن ہے۔ کیمرامین طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔